إنما يخشى الله من عباده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو اپنے حکموں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے جتنے احکام ہیں پورے قرآن شریف میں 6236 آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلا دیا ہے۔ کان خلقہ القرآن، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کے اخلاق ہے، جو آپ کی زندگی ہے، چلنا پھرنا، بولنا، صحابہ سے گفتگو کرنا، دشمنوں کا مقابلہ ہو تو ان سے مقابلہ کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، طلاق، نکاح، بال بچوں کی پیدائش، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر برت کر بتلا دیا ہے۔ یہی احکام ہے، انہی پہ عمل کرنا ہے۔ ان پر عمل نہیں کیا تو اسی کا نام ہے گناہ، اسی کا نام ہے نافرمانی۔ اور جو بات مانتا ہے دنیا میں بھی، اپنے بڑے کی، اپنے باس کی، پرنسپل کی، وائس چانسلر کی، گھر میں والد کی، بڑے بھائی کی، اس کو اچھا مانا جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو برا مانا جاتا ہے کہ ہر بات میں یہ کیڑے نکالتا ہے، مخالفت کرتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ ماننے کے لائق بات ہوتی ہے پھر بھی اس کو پتہ نہیں کیسا آبجیکشن ہوتا ہے، تو دنیا میں عقلی طور پہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے، اس سے کہوں پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، سراپا خیر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ منور السماوات والارض، آسمان و زمین کو، اس میں رہنے والی چیزوں کو اس نے نور بخشا ہے، تو وہ جو کچھ دے گا وہ نورانی ہی ہوگا۔ اس لیے اس کو حیا نہیں کسی سے، ان اللہ لا یستحی، کہ کسی سے کچھ بات کہے، کیونکہ جو کہے گا وہ سراپا خیر ہے، سراپا نور ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ خیر نہیں ہے، ہماری سمجھ ہی کتنی بڑی ہے۔ 1 گلاس کی ہماری سمجھ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ 10 گلاس کی بات کر رہے ہیں، 10 گلاس کا پانی ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تمہارے، اس لیے کہ تمہاری عقل چھوٹی سی ہے۔
اب ہم زبردستی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے سمجھ میں آئے گا. اب یہ ایسے ہی جیسے ایک گلاس پانی میں کوئی 2 لیٹر پانی ڈالے، ایک گلاس والا ایک گلاس جس میں پانی آئے گا اس میں 2 لیٹر پانی کوئی ڈالے گا نہیں، میں ڈالتا. تو جس کے سامنے ہوگا ایک آدھ تماچا بھی مار دے گا. بیوقوف ہے، جب بتا دیا کہ اس میں 1 پاؤ پانی آئے گا تو کیوں بار بار کہہ رہا نہیں میں 2 لیٹر اس میں پانی ڈالوں گا. تو جو عقل ہے یہ گلاس کے برابر ہے. اس میں اللہ کی تمام باتیں جو 10 کلو 10 کنٹل جو بہت زیادہ وزنی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، قرآن کا جو وزن ہے اشد ہے وہ تمہاری چھوٹی سی عقل میں نہیں آئے گا. کہہ رہے کیوں نہیں آئے گا؟ تو ایسے ہی ہے جیسے کہے گا کہ 2 لیٹر پانی اس میں ڈالو، آنا چاہیے. کیوں آنا چاہیے؟ جب پہلے سے بتا دیا تو دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں، لیکن اس میں دیکھ نہیں سکتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی چیز دنیا میں ہے سب کے خزانے میرے پاس ہیں. تو عقل ہے، عقل کا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس خزانہ ہے، اس میں سے کون سی عقل کی بات اللہ تعالیٰ کرے گا ہمارے سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں خیر ہیں، نورانی ہیں، اور جتنا عمل کریں گے اتنے نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اجعل لی نورا، اے اللہ مجھے میرے لیے نور بنا دے، یعنی جو عمل کروں وہ عمل نور ہو جائے. اللہم اجعل لی نورا، اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، اندر سے بھی تجھ سے ڈروں باہر سے بھی تجھ سے ڈروں، اس طرح اللہ مجھے بنا دے. تو اللہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی اس کا نام ہے. اسی کا نام ہے گناہ، اسی کا نام ہے معصیت، اسی کا نام ہے اللہ سے بغاوت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کام کرو، پھر میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں زبانی سے کہہ دیتے ہیں میں نہیں پڑھتا، بہت زیادہ قابل بنتا، جا تو جماعت میں جا تو مدرسے میں رہ، جا تو پڑھ، میں تو نہیں کرتا ہوں. ایسے صاف لوگ کہہ دیتے ہیں. بعض لوگ عملاً جو ہے نہیں جاتے، نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو نہیں میری بات مانتا، یہ زمین کس نے بنایا ہے، آسمان کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے. تو میری بات نہیں مانتا تو میرے زمین پر سے چلنا پھرنا چھوڑ دے. میرے زمین پہ آج سے چلنے کا حق نہیں ہے. جہاں میری زمین ختم ہوتی ہے اس کے بعد جا کے رہ. آسمان کی چھت جہاں ہوتی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے تو رہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا دائرہ، وسعت، قطر اس کا چھوڑ اور اس کے بعد جا کے رہ. ہے لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، آسمان و زمین کا قطر، دائرہ، احاطہ، آسمان جہاں تک پھیلا، زمین جہاں تک پھیلی ہے وہاں تک اللہ ہی کا دورہ ہے. اس کے بعد بھی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہاں تک ہے، تو کیسے چھوڑ کر کے جائے گا؟ پھر یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سر نیاز جھکانا چاہیے. جو باتیں وہ کہیں اسے ماننا چاہیے. ماننے کی باتیں چند ہی باتیں تو اللہ کی ہیں. دن بھر میں 5 نمازیں پڑھیں، یہی باتیں. اللہ تعالیٰ نے کہا حلال کھاؤ، یہی باتیں، حلال کھاؤ. آج کل جو ہے موبائل پہ کمانے کا بہت زیادہ وہ جو ہے چلا ہوا ہے، رجحان، ٹرینڈ چلا ہوا ہے. تو کیسے بھی لوگ کما لیتے ہیں. اس میں فکس جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ حلال ہے، ورنہ پھر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سودی کمائی ہو رہی ہے، حرام کمائی ہو رہی ہے. اور کمپنیاں ہوتی ہیں، کمپنیاں اپنا مال لگاتی ہیں شراب میں، پیسہ لگاتی ہیں خنزیر کے گوشت میں. تو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ کہاں سے کس کی کمائی، کس کمپنی کی حلال مال کی ہے، کس کی حرام مال کی ہے، تب اس میں کاروبار کرنا، شیئر مارکیٹ میں داخل ہونا. کچھ عطا پتہ نہیں ہے اور کام شروع کر دیا تو حرام ہے. کتنے دن حرام کھائیں گے؟ آنکھیں بند ہوں گی. اللہ رب العزت پھر بھی کہہ رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی اعلان کر دو اے میرے بندو. یہاں پہ کچھ لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ نبی آپ کہہ دو اے میرے بندو. نبی کے بندے ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. بعض لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں عبد النبی، نبی کا بندہ، شرک ہے یہ. بعض لوگ رکھتے ہیں عبد محمد، شرک ہے یہ. بعض لوگ اپنے نام رکھ لیتے ہیں عبد شمس، سورج کا بندہ. ہم صرف اللہ کے بندے ہیں.
اللہ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، میسج آف گاڈ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے، یہی احکام اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ میری طرف سے اعلان کر دو اے میرے بندو، لہذا ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ جو جتنا زیادہ بندگی دکھائے گا، تواضع دکھائے گا، اللہ کے سامنے چھوٹا بنے گا، اللہ کا جو حکم ہے وہ مانے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بڑا بنائے گا، جتنا چھوٹا بنے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے بچی بھی کہہ رہی ہو اگر کہ میری امی بلا رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ سرتاج دو جہاں، سرکار دو جہاں ہے۔ پوری جو ہے اسرائیل علیہ السلام نے پوری کائنات میں جس کی جان نکالی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت کا وقت آیا تو اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پہلے اجازت لینا، پھر اور کہا ہے کسی اور سے آج تک نہیں کہا کہ اجازت لینا، لیکن اے نبی آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ سے اجازت لیں گے، پھر جو ہے اجازت لے کر کے آپ کی روح پرواز ہوگی، آپ کی جان نکلے گی، آپ کا پردہ یہاں سے فرمائیں گے تو آپ چلیں گے۔ جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے ساتھ میں، جبریل علیہ السلام ساتھ میں آئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فرشتے تھے۔ روزانہ فرشتے تو کندھے پہ آتے ہی رہتے ہیں، وہ تو 4 فرشتے فکس ہیں جو ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، 2 ابھی لگے ہوئے ہیں تو 2 اثر میں دوسرے آئیں گے، 4 فرشتے تو فکس ہیں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار فرشتے یہاں آتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو اس میں نفل نماز میں اور سنت نمازوں میں اور بڑھا کے بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا، ایسے بڑھا کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے بڑھا کر کے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20-25 فرشتے یہاں تھے اور سب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اس کو لے کر کے میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اتنی ثواب کے کلمات ہیں یہ۔ تو اس لیے فرشتے آتے رہتے ہیں، تو بہت سارے فرشتے اور بھی ساتھ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسرائیل علیہ السلام ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو بلایا ہے، لیکن کہا ہے اجازت اگر آپ کو ہو تو آپ اجازت دے تو حضور جبریل کی طرف دیکھنے لگے تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے پھر آپ اپنا کام شروع کیجیے۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے لے جا رہے ہیں تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ کسی اور موقع پر کسی اور کی جان نکالنے کے وقت فرشتہ نہیں رویا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرتے وقت فرشتہ رو رہا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اب میں زمین پر وحی لے کر نہیں آؤں گا، بس آج سے 3 دن پہلے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ والی آیت لے کر کے آیا تھا۔ اب آج تیسرا دن ہے، آج آپ کی روح قبض ہو گئی، اب میں زمین پر وحی لے کر نہیں آؤں گا، ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اس مقام والے ہم سب کو جتنی باتیں، جتنی سنت، جتنا طریقہ بتا دیں اس کا کتنا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے جو کیا وہی کیا ہے؟ ثواب ہے، اور آپ نے جس سے منع کیا وہی کیا ہے؟ گناہ ہے۔
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے دے اسے لے لو، اور جن جن چیزوں سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ کی حدیثیں جو آپ سے ثابت ہیں وہ قرآن میں آ گیا کہ جو دے دے لے لو۔ بہت سارے لوگ اہل قرآن اپنے کو کہتے ہیں قرآن میں کہاں آیا ہے؟ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں قرآن میں؟ تم کو ملے گا قرآن میں؟ قرآن میں تو مفسرین کو ملے گا، جو گانا بجانے والے ہیں ان کو کہیں ملے گا نہیں۔ جو گانا بجانے والے ہیں، جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کو وہی چیزیں ملیں گی، اسی میں ان کا دماغ چلے گا، اسی طریقے سے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تنوع، الگ الگ ویرائٹی ہے، گناہوں کی ویرائٹی ہے۔ ایک صاحب نے اپنے ساتھی کی گاڑی جو ہے چورا لی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد گاڑی لا کے وہیں رکھ دی، اور گاڑی میں جو ہے ایک پرچہ رکھ دیا۔ پرچے میں لکھا تھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی گاڑی میرے کام آئی، لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ 3 دن میں نے آپ کو زحمت میں ڈالا، اور آپ اس زحمت کو معاف فرمائیں، اور اس زحمت کے بدلے میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں۔ یہ ٹکٹ جو ہے سنیما گھر میں شو میں جا کر کے آپ اپنے فیملی کے ساتھ شو دیکھ لیجئے گا۔ اب شو تھوڑا کم ہو گیا ہے، سب موبائل ہی جیب میں شو والا رہتا ہے، لیکن بہرحال اب بھی ہے۔ سٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں گنا تو اس طرح گنا میں مزہ آئے گا، یعنی لوگ لذت کی تلاش میں ہیں، کیسے بھی لذت، ایک لذت حاصل کرتے کرتے اسے مزہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب بدلنا چاہیے، دوسرا کچھ طریقہ ہونا چاہیے۔ اس طرح لوگ لذتوں کے دل دادا ہیں اور لذتوں میں پھنسے ایسے ہیں کہ اب وہ بدل کے دوسری چیز میں لذت ملنی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں شو کا ٹکٹ دیکھا، اس میں گاڑی میں ڈگی میں تو دیکھا، ہاں 3-4 ٹکٹ تھے شو کے، اور بہت خوش ہوا کہ میری گاڑی بھی مل گئی اور یہ ٹکٹ بھی مل گیا۔ اب وہ رات میں گیا شو سنیما ہاؤس میں شو دیکھنے بچوں کو لے کر کے، واپس آیا تو دیکھا پورا گھر ڈکیتی کا شکار ہو چکا تھا، اور پھر وہاں پر ایک خط اور رکھا ہوا تھا، جیسے وہاں خط رکھا تھا ایسے یہاں خط رکھا، اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ شو کیسا تھا؟ جو شو دیکھنے گئے تھے فیملی کے ساتھ وہ کیسا تھا؟ تو اب یہ بھی دماغ چلتا ہے چورانے کا، تو جس کا دماغ جدھر لگائیں گے ادھر لگے گا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی سب سے طاقتور قوم مسلمان ہے، لیکن دماغ ان کا دوسری طرف لگا ہے، اس لیے طاقت نظر نہیں آتی، اور جب طاقت نظر آتی ہے تو طوطے اڑتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے طاقت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو رحم کرنے والا ہے اس کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ رحم۔ جو بخشنے والا ہے اس کے پاس آئیں گے تو بخشش ملے گی۔ جو دکان پہ دوا بیچ رہا ہے اس کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گی؟ دوا ملے گی۔ جو کپڑے کا تاجر ہے اس کے پاس جائیں گے تو کپڑا ملے گا۔ جو دودھ کا تاجر ہے اس کے پاس جائیں گے تو دودھ ملے گا۔ تو جو غفور ہے اس کے پاس غفران مغفرت ملے گی، جو رحیم ہے اس کے پاس رحمت ملے گی، جو طاقتور ہے اس کے پاس طاقت ملے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو الکبیر المتعال، وہ طاقتور ہے، عبد المتعال، عبد القادر، عبد المقتدر، وہ اس کا بندہ ہے، تو اس کے پاس جو جائے گا تو طاقت ملے گی۔ چنانچہ دنیا میں سب سے طاقتور قوم یہی ہے، اس کو طاقتور کے پاس آتے رہنا پڑے گا، آتے رہے تو طاقت سپلائی ہوگی۔ اور بتوں کی پوجا کرنے والے کے پاس جیسے بت جو ہے ایک مکھی اس کا چڑھاوا لے کر کے چلی جائے، وہ یسلبہ الذباب شیئا، چھین کر کے لے کے چلی جائے، یہ بت اس سے اپنا چڑھاوا نہیں چھوڑا سکتی۔ ایسے دنیا میں جتنے لوگ ہیں اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کر، تو اللہ طاقتور ہے، بقیہ اللہ کے مقابل میں سب ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا ان کو اپنے معبودوں سے کمزوری ہی ملے گی، ان کے اپنے معبود سے ویکنس اور ضعف ہی ملے گا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضعف الطالب والمطلوب،
طالب یعنی عبادت کرنے والا اور مطلوب یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں کمزور ہیں. کمزور سے کمزوری سپلائی ہوگی. آج دنیا پریشان ہے. آج دنیا کو پتہ نہیں کہ طاقت ان کے پاس کہاں آتی ہے. طاقتور کے پاس جاؤ تو طاقت آئے گی، اچھے کے پاس جاؤ تو اچھائی ملے گی، عطر والے کے پاس جاؤ تو عطر ملے گی، متعال عالی کے پاس جاؤ عالیشان بنو گے، ضعیف کمزور کے پاس جاؤ کمزور بنو گے. یہ تو بالکل عقلی قاعدہ ہے. اس وجہ سے دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ دیکھ لیجئے، عرض البلد اور طول البلد کو چھان لیجئے، آپ کو کہیں نہ کہیں ہر جگہ مسلمان کم تعداد میں زیادہ تعداد میں خدا کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ملیں گے. اس لیے وہ سب خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہ آستانہ ہے ایسا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. یہ خدا کا آستانہ ہے ایسا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نبی کے حکم کی پرواہ کرنا چاہیے کہ نبی نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، اس کو توڑنا ہے کہ جوڑنا ہے. نبی کا ایک حکم بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. پوری فوج جو ہے حضور سے کے زمانے کے بعد تاریخ میں آتا ہے ایک علاقے میں گھس گئی. ایک صحابہ پورا قبضہ ہو گیا. ایک صحابہ بتانے لگے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے معاہدہ ہو اس کو اطلاع کیے بغیر جو ہے اس کے اندر نہیں جانا ہے، معاہدہ ہے. اور آپ لوگ نبی کا حکم توڑ کر کے اس قوم کو تو اطلاع نہیں دیا، آپ نے اندر گھس گئے، پورا قبضہ کر لیا. فوراً سپہ سالار نے حکم دیا واپس چلو. واپس ہو گئے، خالی کر دیا. دیکھنے والے دنگ رہ گئے، یہ تو فتح کرنے والے لوگ ہیں اور فتح کر کے اس کے واپس جا رہے ہیں. نہیں، ان کو مقصود یہ نہیں رہتا. ان کو مقصود رہتا نبی کا حکم نہیں ٹوٹنا ہے. فتح شکست الگ ہے. ہم اچھے ہیں یا خراب ہیں، اللہ جس حال میں رکھے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہم صحت مند ہیں تو اچھا ہے، ایسا نہیں. ہم بیمار ہیں تو اچھا ہے، ایسا نہیں. ہمیں اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، یہ اچھا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف خالی کر دیا. خالی کر دیا. لوگ حیرت میں پھر سے واپس بلا رہے ہیں، اب آ جاؤ، اپنے سے آ جاؤ، ہم نہیں لڑیں گے تم سے، واپس آ جاؤ. واپس بلا لیا. تو نبی کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. نبی کا حکم ٹوٹا تو ہم کمزور ہو گئے. لہذا پوری بستی میں اعلان کریں 15 سال سے بڑے بچے بچیاں جتنے ہوں سب کے اوپر نماز فرض ہے. سب کو مسجد میں لائیں. ساری مسجدیں بھری رہنی چاہیے. جامع مسجد ہے اور دیگر مسجدیں ہیں، وہ جگہ نہیں ملے گی، سب لوگ آنا شروع کر دیں. لیکن طاقت چاہیے، طاقت کے سامنے نہیں جا رہے ہیں. دھوپ چاہیے، سورج کے سامنے نہیں جا رہے ہیں. پنکھا چاہیے، پنکھے کے نیچے نہیں آ رہے ہیں. ہوا چاہیے، ہوا کے رخ پہ نہیں جا رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم کو طاقت چاہیے، طاقتور کے پاس آؤ. ہم کو طاقت چاہیے تو طاقتور سے مدد لو. لیکن ہم کو دھوپ چاہیے، ہم جائیں گے نہیں دھوپ میں. ہم کو ہوا چاہیے، ہوا کے سامنے نہیں جائیں گے. یہ سب چاہیے تو یہ عقل کے خلاف بھی ہم کر رہے ہیں. اس لیے یہ سب سرپرستان گاؤں علاقہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھر میں 15 سال کے ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ 15 سال کی عمر میں بچہ بچی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد ان پر نماز فرض ہوگی. اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ 20 سال میں نمازیں شروع کیے ہوئے ہیں ان کو 5 سال کی نمازیں دہراتے رہنا چاہیے. اور دہرانے کا طریقہ بھی ہے کہ ہر نماز میں جو نفل پڑھ رہے ہیں اس کی جگہ پہ وہ فرض نمازیں دہرائیں. اور ہر فرض نماز کے بعد جو اسی وقت کی نماز پڑھ لیں. مثال کے طور پر فجر ہے تو فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے، صرف 2 ہی پڑھنا پڑے گا. ظہر ہے تو ظہر میں 4 ہی پڑھنا پڑے گا. عصر ہے تو عصر میں 4 ہی پڑھنا پڑے گا. مغرب ہے تو مغرب میں 4 ہی پڑھنا پڑے گا. یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں 4 پڑھنا پڑیں گی. مغرب ہے تو اس میں 3 پڑھنا پڑے گا، 3 رکعت فرض ہے. اور عشاء ہے تو عشاء میں 4 اور 3 7 پڑھنا پڑے گا. بہت سارے لوگ آپس میں حجت کرتے ہیں کہ نہیں وطر. جب اللہ نے فرض کم کر دیا تو وطر کو بھی کم کر دے گا. سفر کی اس میں بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرض کو آدھا کر دیا، یہاں پہ عقل نہیں چلتی، جو نبی نے فرما دیا بس وہی چلتا ہے. وہ کہہ رہے جب سفر میں فرض کو اللہ تعالیٰ نے 4 سے 2 کر دیا تو سفر میں تو وطر تو نہیں پڑھی جائے گی. اپنا دماغ نہ لگائیے. ہم لوگ بھی اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں، صرف حدیث میں جو آیا وہی بیان کر رہے ہیں. اور وہ بھی جو عقلی باتیں علماء نے بیان کی ہیں اسی کو پیش کرتے ہیں. دین میں عقل نہیں. آنا جو بز میں جانا میں پندار خودی کو توڑ کے آ. عقل و خرد کے دیوانے، عقل و خرد کا نام نہیں. افوض امری الی اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر کنویں میں ڈال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
डलवा दे रहे हैं और उसके बाद बादशाह बना दे रहे हैं। मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो सर तस्लीम खम करता है उसे अल्लाह ताला बड़ा बनाते हैं। सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, अगर बख्शे ज़ाहे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या। लिहाजा अल्लाह ताला कह या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, यानी अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, नमाजें छोड़ दी तो नमाजें दोहराते रहे। रोज़े की भी कज़ा है, क़ज़ाए उम्री लिस्सला, क़ज़ाए उम्री लिज़्ज़का, क़ज़ाए उम्री लिस्सियाम, क़ज़ाए उम्री लिलहज, सबके लिए है क़ज़ाए उम्री। रोज़ा तो साल में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है, ज़कात भी साल में एक मरतबा फ़र्ज़ होती है, हज तो ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है। और हज का मसला तो ऐसे है कि एक मरतबा फ़र्ज़ होने के बाद पैसा ख़त्म हो जाए तब भी हज फ़र्ज़ बाकी रहेगा। हज का मसला बहुत नाजुक है, इसलिए अपने पास पैसे आ गए, बालिग हो गए, जा सकते हैं, पासपोर्ट भी है, इजाज़त भी ले सकते हैं, यानी जो है परमिशन गवर्नमेंट के वो भी ले सकते हैं, तो हज पहली फुर्सत में कर लेना चाहिए। वरना फिर हज फ़र्ज़ ख़त्म होने के, पैसा ख़त्म होने के बाद फिर नहीं करवाया कोई तो वो फरीज़ा लेकर के जाएंगे। इसलिए ये बहाना नहीं करना चाहिए लियफ़जुरा अमामा, अभी हज नहीं करता, अभी थोड़ा गुनाह कर लेने दो, इसी उम्र में हज करोगे, अरे अभी से बुढ़े बनोगे, अभी से तुमको सब छोड़ना पड़ेगा। कुरान पहले कह दे रहा लियफ़जुरा अमामा, ये आज नेक काम इसलिए नहीं कर रहा है ताकि आगे गुनाह करता रहे। वही अल्लाह ताला ने बयान कर दिया जो हम कहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ लोगों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, इसराफ किया, जुल्म किया, क्या करो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। नबी मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, मस्जिद नबवी है, सहाबा सामने हैं, हुजूर ने बयान किया कि 70,000 लोग मेरी उम्मत के ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और आपने फरमाया और आगे सुनो, उस 70,000 में एक एक आदमी के साथ 70,000 होंगे, हर आदमी का 70,000, इसके साथ 70,000, इसके साथ 70,000। सब खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए मैं इसमें हो जाऊँ। हुजूर ने दुआ कर दिया तुम इसमें हो जाओ। उसके बाद एक साहब और खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया सबक़का उकाशा, ये सहाबी उनका नाम उकाशा था। हुजूर ने फरमाया वो तुमसे पहले सबकत कर ले गए, अब ऐसा सिलसिला चल पड़ेगा तो कहाँ तक दुआ करूँगा, लिहाजा मेहनत करो। मैं बता दूँ कौन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा, वो 3 तरह के लोग। इसी बात को बता करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हुजूर ने फरमाया जो 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह उसके लिए काफ़ी। अल्लाह पे भरोसा, एक बात उसमें। दूसरी बात यह है कि वो इलाज मुआलजे में बहुत ज़्यादा मुबालगा नहीं करते। क्या मतलब इसका? इलाज मुआलजे में आदमी बहुत मर्तबा अल्लाह से लड़ने लगता है। ये कैसे अल्लाह से लड़ना? डॉक्टर से कहता कैसे भी आप इसको ठीक करो, कैसे भी ठीक करो, आप कितना पैसा आपको चाहिए? तो डॉक्टर भी हम ही में से है, दोनों लोग एक दूसरे को खाने वाले हैं। वो भी कहता है अभी मरने वाला है, उसको ठीक है वेंटिलेटर पे लग देते हैं, रोजाना का इतना पैसा लगेगा। हालांकि डॉक्टर हजरात बतलाएंगे कि जब जो है कम उम्मीद एकदम हो जाती है, जब ही जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है सांस चलाने के लिए, कभी कभी कोई वापस भी आ जाता है। वैसे तो ऐसा भी वाकया है कि कफन हो गया फिर भी जिंदा हो गए, वापस हो गए, तो अलग बात है। लेकिन जब बिल्कुल इधर जो है माइनस डिग्री में चला जाता है मसला कि अब जिंदगी बहुत कम है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती करके उसका इलाज करवाएंगे। नहीं, अल्लाह से लड़ो नहीं, जैसे कह दे या अल्लाह उसे आप जो है शिफा दे दीजिए, और जो ये कह रहे हैं उनकी बात मानिए। जिंदगी होगी तो घर पे भी जिंदगी होगी, जिंदगी होगी तो हॉस्पिटल में भी जिंदगी होगी। जिंदा कैसे लोग रहते हैं, चलते चलते भी दुनिया से चले जाते हैं, और किडनी फेल रहती है, दोनों किडनी, और 10-10 साल जिंदा रहते हैं। जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा अल्लाह से लड़ने की कैफियत नहीं बनाना चाहिए कि नहीं किसी न किसी तरह हम इसको ठीक ही करेंगे।
نہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو. اب زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے. ہم اور آپ کیا ہے, سب کو جانا ہے. محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات ہے کہ ناجائز قسم کے تعویذ گنڈے نہ کرے. ناجائز قسم کے تعویذ گنڈے نہ کرے. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے. یہیں پر کہیں کھاپر کی طرف کوئی ہے, ایک صاحب نے مجھ سے کہا, میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, کہا کہ بہت اچھا وہ ہے, وہ جو ہے آپ کو دیکھ لے گا اور کچھ بتائے گا, وہ آپ کرتے رہے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ہاتھ اور ٹوٹنا تو یہ تو اللہ ہڈی خود بھی جوڑتے ہیں. بہرحال مصیبت ہے تو مصیبت مانگنا نہیں چاہیے, اور مصیبت کے اوپر جو ہے جو ہدایات ہے وہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ وہ کیا بولتا ہے, کہا وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تعویذ گنڈے میں اصول یہ ہے کہ جو چیز کی جائے وہ سمجھ میں آئے. مفہوم will be understood, سمجھ میں آئے کیا ہے. سمجھ میں قرآن اور حدیث کی چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. پورا قرآن فیہ شفاء للناس ہے. اور ایک آیت مجھ کو یاد آ رہی ہے, وہ آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو, اس مصیبت کے وقت یہ آیت پڑھ لینا چاہیے. سورہ طلاق میں ہے 28ویں پارے میں یہ آیت کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو قرآن شریف کھول کر کے آیت پڑھ لے, لکھ کر کے رکھ لے, یاد کر لے. لیکن بے وضو نہیں رکھ سکتے اس کو, اس وجہ سے اس کو یاد کر لے, اور جب بھی مصیبت ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے. یہ تین باتیں جس کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب و کتاب جو ہے جنت میں لے جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پہ توکل, اور دوسری یہ ہے کہ علاج معالجے میں بہت مبالغہ نہیں کہ لڑنے کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور تیسرے تعویذ گنڈے, ناجائز تعویذ گنڈے سے پرہیز, کیونکہ تعویذ گنڈا ایسا ہے اس میں کوئی بھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو 100 میں سے 98-99 تو غلط ہی ہوتے ہیں, ایک آدھ ہی صحیح ہوتے ہیں. اسی لیے بر وقت یہ آیت یاد آئی تو میں نے بتا دیا, قرآن کریم کی آیت ہے, اس کو سبھی پڑھ لیں. جب کوئی مصیبت ہو اس کو پڑھتے رہیں اور یاد کر لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.